اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز میں بھی پکے ہیں جھوٹ بولنے میں بھی پکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ کو دیکھ تو رہا ہے، اس کا ایک اثر وہ قبول کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بیکار ہے، فائدہ کیا اس کا؟ اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا اس وقت، اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا، دھتکار دیا ہے۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے، میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منٹگومری جو اب سائیوال کہلاتا ہے، میں نے وہاں 2 اشخاص کو دیکھا، ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100% بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی، تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا، 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا۔ یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک صاحب ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی متعین شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے، وہاں وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت پکے، لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی، جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اے باد صبا ہی ہمارے تست، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کے اصل سیرت سے، اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے۔ ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی، اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال، یہ وجہ ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔